Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 335. सबसे पहले आपको और दुनिया भर की तमाम जमातों को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पे मैं हज़रत इमाम की आज की इस सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा व आले मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा इला क़यामा। स्वामी महाराज जुगा जुगा तेरो थान थानो तरा तेरो थान थानो तरा हम दिल स्वामी राजा तू ही वसे जी स्वामी महाराज हरे आसो हरे हरे आशा सुका भी हरे जो होवे नजर तुम्हारी धनी माँ बाप शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारो, आज ये खुशी का मौका दुनियावी हिसाब से हज़रत इमाम की उम्र 54 बरस की हुई। जिस्मानी तौर पे हर इमाम हमें ज़माने के हिसाब से गाइड करते हैं, हिदायत देते हैं, इसलिए कि हर ज़माना गुज़रे हुए ज़माने से जुदा होता है और ज़माना बदलता रहता है, अच्छाइयों में भी बुराइयों में भी, दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी। इंसान को कदम कदम के ऊपर हिदायत की जरूरत है। ये जो नूर है जिसको हम नूर इमामत कहते हैं, नूर को मौत नहीं, नूर पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता, नूर का कोई बाप नहीं, नूर की कोई माँ नहीं, नूर हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अब ये जरूरत पड़ी कि इंसानों के अंदर इंसानों जैसा एक जिस्म हो जो इंसानों जैसी जबान बोलता हो ताकि लोग इस चीज को समझ सकें। इसलिए खुदा ताला ने हर जमाने के अंदर अपने नूर को एक इंसानी जामा पहनाया जिसको हम नबी कहते हैं या इमाम कहते हैं। हम अगर वो चीजें कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक के अंदर वो चीजें कि जो रसूल अकरम ने हमें समझाई हैं, हम उनकी अगर मुतालिया करें
اور وہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں پیروں کے گنان بہت مدد کرتے ہیں، کیونکہ پیر جو تھے وہ آل رسول تھے، حضرت امام آل رسول ہیں، اور پیر جو تھے وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتے تھے۔ کبھی بھی کوئی پیر حضرت امام کی فیملی میں سے باہر پیری جومے کا دھنی نہیں بن سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ امام رحمت کر کے کسی مرید کی وفات کے بعد، اس کی حاضری اور زندگی میں نہیں مگر اس کی وفات کے بعد اس کی عبادت اور خدمتوں کا دھیان رکھ کے اس کو پیر کا درجہ دینے، جیسے کہ سبز علی مشنری کو یا وزیر اسماعیل گانگجی کو۔ اس طرح ہمارے اتہاس میں، ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کی روحیں ہیں کہ جو موت کے بعد اس درجے پہ پہنچی، مگر جو پیر جس کو ہم جامع کا پیر کہتے ہیں، حضرت امام جامع کے پیر ہیں۔ حضرت امام 49ویں 49ویں امام ہیں لیکن 50ویں پیر ہیں، اور امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنی ول میں اس چیز کا ذکر کر گئے ہیں کہ میں شاہ کا اور پیر کا دونوں جامع میں اپنے پوتے کریم کو دیتا ہوں۔ میری عرض یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بعض ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو ہم اچھی طرح سمجھتے نہیں، حالانکہ ہم جانتے ضرور ہیں۔ حال ہی میں نے کسی جگہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ میں ہر حالت میں رحم کروں گا، اگرچہ خدا عادل بھی ہے۔ اور رحمت اور عدل یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، اگر وہ عدل کرے گا تو مطلب کہ رحم نہیں ہے، اور اگر وہ رحمت کر رہا ہے تو پھر عدل کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جبار و قہار بھی ہے، زبردست ہے اور سزا دیتا ہے، لیکن رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خود پہ لازم کر رکھی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے محمد کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ محمد واز دی پرسونیفیکیشن آف مرسی آف اللہ۔ خدا تعالیٰ کی جو رحمت تھی اس کو اللہ نے محمد کی شکل میں پیدا کیا۔ رسول پاک نور تھے، مگر زندگی کے اندر بھی، انسانی شکل کے اندر بھی خدا نے ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور صرف اس دنیا کا نہیں، خدا نے جس قدر بھی دنیا بنائی ہے وہ تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رحمت للعالمین تھا۔ خدا نے ایک اور بخشش کی محمد کے اوپر، خدا نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے خود کی ذات کے دو نام، ایک تو رؤوف ایک رحیم، یہ دو نام بھی محمد کو دیے کہ محمد جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بخشی کہ بندوں کے اوپر رحم کیا جائے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ جب وہ نگاہ ڈالتا ہے سوکھی چیز کے اوپر تو ہری ہو جاتی ہے۔ ہری چیز تو ہے ہی ہری۔ پھر صدر دین کہتے ہیں، اے میرے مالک، ہریا سو ہریا، سوکھا بھی ہریا، جو ہوئے نظر تمہاری۔ لیکن میں نے جو پہلا پاٹ بولا، اے مولا، جگا جگ سے، ٹائم اممیموریل، وہ وقت کے جس کو ہم گن نہ سکیں، اس زمانے سے ہمیشہ سے سمجھ لو تیرا جو تخت ہے وہ موجود ہے۔ ستھان کہتے ہیں جہاں انسان بیٹھا ہوئے، اور اس کا مخفف بنایا تھان، جگا جگ تیرو تھان تھانوتر۔ تھانوتر کا مطلب
قائم رہنے والا جو ہمیشہ اسی جگہ رہے، بدلا نہ جائے۔ اے مولا، زمانوں سے تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے ہمارے دل کے اندر میرے مولا، تو ہمیشہ سے بسا ہے۔ جو مومن ہے وہ مولا کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے، قلب المومنین عرش اللہ، مومنوں کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، اور تخت کے اوپر ایک کرسی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی کرسی کا بھی ذکر کیا ہے، عرش کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خدا کا جو عرش ہے، عرش تخت کو کہتے ہیں، پلیٹ فارم کو، 8 فرشتوں نے اللہ کے تخت کو اٹھا رکھا ہے، 8 فرشتوں نے، اور اس تخت کے اوپر خدا کی کرسی ہے، اور وہ کرسی اللہ فرماتا ہے تمام کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اب اگر وہ تخت کے اوپر کی کرسی تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ فزیکل حالت میں نہیں، مگر اتھارٹیٹیولی اس کرسی کے اوپر، یعنی خدا تعالیٰ جو بیٹھتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور یہ اس کی طاقت، اس کی اتھارٹی ہے کہ ہر شے اس کے قبضے کے اندر ہے، ہر شے۔ اب قرآن شریف کی وہ آیت جو ہم دوسرے پارٹ میں پڑھا کرتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور دیکھو، عربی دان لوگ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زبان کے اندر جو گرامر ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کلّا کا لفظ لگا کے ہر وہ شے کہ جو پاسٹ میں ہو چکی، ہر وہ چیز کہ جو اس وقت موجود ہے، چاہے وہ غائبانہ حالت میں ہے۔ دیکھو نا، اس وقت آپ کراچی میں بیٹھے ہیں مگر لاہور تو ہے نا، بھلے آپ کی نظر کے سامنے نہیں۔ آپ اس وقت جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، لیکن دوسرے جماعت خانے بھی ہیں جو آج اس وقت آپ کو نظر نہیں آتے، مگر وہ حاضر ہیں۔ اس طرح سے اس کلّا کے لفظ کے اندر وہ تمام شے کہ جو پاسٹ میں، ماضی میں ہو چکی، وہ تمام شے جو اس وقت حاضر موجود ہے، اور وہ تمام شے کہ جو آئیں گی 1 سیکنڈ کے بعد سے لے کے حساب بغیر کے ٹائم پر جس کا کوئی اینڈ نہیں، یہ تمام چیزیں حصار کی گئیں حضر امام کے اندر۔ لفظ مبین خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے، خدا کے ناموں میں ایک اور نام ہے ظاہر، الظاہر والباطن۔ خدا ظاہر ہے۔ ظاہر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہیں مگر ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتی۔ دیکھیے، ہوا ظاہر ہے مگر ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہیں اور جیتی ہیں، جیسے کہ بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، موجود ہیں۔ ہم ہوا اپنے سینے سے باہر نکالتے ہیں تو ہماری ہوا کے اندر بہت سے جراثیم ہیں جو ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے، سوا کہ ہم تھوک لگا کے اور اس کے اوپر مائکروسکوپ لگائیں تب ہم کو دکھتا ہے کہ ہماری تھوک میں بہت سے جراثیم ہیں۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں لیکن دکھتی نہیں، جیسے کہ خدا فرمایا الظاہر ہے، ظاہر لیکن نہیں دکھتا۔ لیکن المبین کا جو لفظ ہے خدا تعالیٰ کی صفت میں، اس کا مطلب ہے آنکھ سے دکھے، اور یہاں لفظ ہے امام مبین۔ امام جو تمہارے آگے ہے، امام لفظ کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں، مگر یہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں آنکھ سے دکھے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے نور کو پرسونیفائی کیا، محمد کے اندر رحمت رکھی، پرسونیفائی کیا، اور علی کو خدا تعالیٰ نے
علم و قوت عطا کی، علم و قوت۔ اس لیے رسول اکرم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ علی سے پوچھ لو جو بھی تمہیں پوچھنا ہے، اور خود علی مرتضیٰ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پوچھ لو میرے سے جو کچھ پوچھنا ہے، پہلے اس کے کہ دیر ہو جائے۔ مولا علی فرماتے تھے جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ علم دوست بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں۔ نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ شہر کے اندر آبادی ہوتی ہے، مکان ہوتے ہیں، قیمت والی چیزیں ہوتی ہیں، اور شہر کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی ہے جو دشمنوں کو اندر آنے سے روکتی ہے، چوروں کو آنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوتا ہے جو حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور انہی کے لیے کھلتا ہے جو دوست ہوتے ہیں۔ علی کو دروازہ کہا گیا، یعنی علی جو ہے وہ محافظ ہے علم کا، اور اسی کو علم ملے گا، دروازہ اسی کے لیے کھلے گا کہ جو علی کا دوست ہے۔ جو علی کا دوست نہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، اور علی اسی کو وہ چیز بخشش دے گا کہ جس کے اوپر وہ راضی ہوئے۔ مولا مرتضیٰ علی فرماتے تھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو تو آپ نے سارا قرآن کی تلاوت کی، اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی اگر تلاوت کرو گے تو سارا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ہم اسماعیلی ہر روز 4 دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اپنی 3 وقت کی دعا میں 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، تو 3 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ اخلاص پڑھ کے ہم نے 4 دفعہ ہر روز پاک کلام کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا بے درکار ہے، کاہل الوجود ہے، اور وہ کوئی دعا نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنا کتنا نقصان کیا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ بھی سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اس میں ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بھی بسم اللہ کی بے میں ہے تو سمجھ لو کہ اس بے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ مولا مرتضیٰ علی کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا قرآن آ گیا، اور پھر فرمایا کہ سارے یہ قرآن کا لب لباب جو ایسنس ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور اس بے کا نقطہ میں ہوں۔ آپ کوئی بھی چیز لکھنا چاہو، پینسل یا پین لے کے، قلم لے کے، آپ جس وقت کاغذ کے اوپر قلم کو رکھو گے تو وہاں نقطہ ہو گیا۔ آپ اگر یوں ہی اٹھا لو لکھے بغیر تو نقطہ ہو گیا، لیکن آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے تو پہلے قلم رکھو گے وہ نقطہ ہو گیا،
اب اس کو اردو میں لکھو، انگلش میں لکھو، گجراتی میں لکھو، جو چاہے سو لکھو، مگر پہلے نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے اول، یہ خدا تعالی کی قوت اور اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ یہ جو بے ہے یہ علی ہے۔ اسی لیے مولا مرتضی علی کے پاس بے حساب ایسے لوگ آتے تھے کہ جو علم جاننا چاہتے تھے، کچھ ایسے بھی آتے تھے کہ جو امام کی مستی کرنا چاہتے تھے، مبادا یہ اس کے منہ سے کچھ غلط چیز نکل جائے تو ہم اس کو پکڑ لیں۔ ایک یہودی آیا مولا کے پاس، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کہتے یا علی میں نے سنا ہے تم بہت علم والے ہو۔ حضور نے فرمایا تو بات کر کیا ہے؟ کہتے یا علی مجھے یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں اور کون سے جانور ووب میں سے، رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بکری جو ہے وہ رحم سے پیدا ہوتی ہے، گھوڑا رحم سے پیدا ہوتا ہے، مرغی ہے، پرندے ہیں، یہ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی کی نیت کیا تھی کہ مولا کو ایسا پیچیدہ سوال کروں کہ وہ کتنے نام لے گا کہ بھئی گائے، بکری، بیل، ذیش، ہاتھی وغیرہ کتنے نام لے گا، کوئی نہ کوئی تو بھول جائے گا نا۔ اب اس کے خیال میں علم سیکھنے کی بات نہیں تھی، مولا کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، لیکن وہ دو جہان کا بادشاہ ہے۔ مولا مرتضی علی نے فی البدی کہا کہ دیکھ جس کے کان یہ باہر ہیں وہ رحم میں سے پیدا ہوتے ہیں، جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے جہان کی چیزیں اس میں آ گئی۔ جس کے کان باہر ہیں، جانور ہوئے کہ انسان ہوئے، وہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جس کے کان نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہ ہے مولا کا علم۔ مولا مولا ہے، رحمت للعالمین محمد پرسونیفائیڈ ہے۔ خدا کی رحمت کو انسانی جامہ پہنایا خدا نے اور وہ محمد رہے، اور خدا نے اپنے علم اور غلبے کو یعنی طاقت قوت کو، اس قوت کے اندر جسمانی قوت بھی ہے، اس قوت کے اندر ذہنی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر روحانی قوت بھی ہے، اور اس قوت کے اندر نورانی قوت بھی ہے جو انسانوں کے پاس نہیں۔ اس لیے صدر دین فرماتے ہیں میرے مالک جگا جگ سے، یعنی ایسا وقت کہ جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا آغاز کیا تھا، تیرا جو تخت ہے وہ قائم ہے، اور ہمارے دل کے اندر تو ہمیشہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہم تمہیں پیار کرتے ہیں۔ ہے جی تو مورے من وسے شوتری بھوور سوامی سوامی مارا گنان اکھر شدھ پائی یا مانک موتی لال جواہر چن چن کنک لگائی۔ دیندارو، اگر آپ مانتے ہیں کہ امام سچا ہے، اور الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں ہمارا امام سچا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، تو امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ صدر دین نے گنان جو بنائے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، اور واللہ گنانوں کے اندر بے حساب علم ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی چیزیں جو اچھی طرح سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں گنانوں میں سے مل جاتی ہیں۔ میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں بعض ایسی چیزیں کہ جو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ وہ بچے جو جوان ہو رہے ہیں، جیسے کہ حضرت امام نے آج ہم فرمان پڑھے مولا کی
سالگرہ کے موقع کے اس میں بھی فرمایا ہے کہ جوانوں کو جن کی عمر کافی لمبی ہے باقی ان کو اپنا علم سیکھنا چاہیے۔ قرآن شریف 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر لا ہے، قانون ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ ایک حصہ ہے اس میں قصے کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں، اس کے اندر کہانیاں دے کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں۔ اور جو تیسرا حصہ باقی ہے وہ نہایت ہی مشکل ہے، اور یہی حصہ حقیقت میں روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی تیسرے حصے میں جس کو عام طور کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ الفاظ بھی مشکل ہیں اور اندر جو راز بھرا ہوا ہے وہ بھی مشکل ہے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں، صرف راسخون فی العلم جو ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بات بھی سچ ہے، 1400 برس کے اندر ہزاروں بڑے بڑے علماء اور مجتہد پیدا ہوئے، علامہ پیدا ہوئے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی، مگر آج تک قرآن شریف کی حقیقتوں تک کوئی پہنچ نہ سکا۔ ترجمہ کر دیتے ہیں، تفسیر اپنے مطلب سے کر دیتے ہیں، مگر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ آل رسول میں ہمارے امام اور پیر رہے، انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں۔ 1-2 وعظوں کے اندر کے 10-20 وعظوں میں بھی اپنے مذہب کی حقیقتیں ساری نہیں آ سکتی۔ صرف ایک ٹاپک لیا جائے سمجھانے کے لیے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے حضرت امام کی جسمانی برتھ ڈے ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ نور نہ مرتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے، نور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب نور ہی نور ہوئے تو ہم کو ہدایت کون دے وے؟ کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ نور کی زبان سمجھ سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ رسولوں کی طرح نبیوں کی طرح ہم وہی حاصل کر سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خدا کے اشارے سمجھ سکیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری اندر کی چیز جو ہے، نور کی چیز جو ہمارے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو روشن کر سکیں۔ ہم تو مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر وقت ہر لہجہ ہر قدم کے اوپر ایک مرشد کی ضرورت ہے، ہر زمانے کے اندر۔ 1934 میں کانپور گیا، اس وقت میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، امتحان دے چکے تھے، تو ہم گھومنے لیے نکلے چند دوست۔ میں 11 برس کی عمر سے واز کرتا ہوں، اور اس وقت بھی میں جہاں جاتا تھا واز کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ عید آنے والی تھی 2-3 دن کے بعد۔ ہم جب ناگپور اسٹیشن پہ اترے تو ہم اسٹیشن سے باہر نہ نکل سکے، پتہ لگا کہ کرفیو آرڈر لگ گیا ہے۔ ساری رات اسٹیشن پہ بیٹھے رہے، صبح 7 بجے کرفیو اٹھا تو باہر گئے۔ اب مجھے جستجو ہوئی کہ کرفیو کی بات کیا تھی، تو پتہ لگا کہ عید آنے والی ہے۔ 1934 کی بات کرتا ہوں، اس بات کو 56 سال ہو گئے ہیں۔ پتہ لگا کہ عیدگاہ کے اوپر جو منتظمین تھے انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگانے کا بندوبست کیا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا ہندوستان میں کہ پبلک کے اندر عید نماز پڑھانے کے لیے اور خطبہ پڑھانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا، جس کو ہم پبلک ایڈریس سسٹم کہتے ہیں۔ اب جس مولوی نے وہاں جا کے خطبہ پڑھنا تھا عیدگاہ پہ اور نماز پڑھانی تھی، اس کے اپوزٹ ایک اور ملا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کے اندر شیطانی قوتیں ہیں، اس لیے اس کے اندر نماز، اذان یا کوئی بھی اللہ رسول کا نام لینا یہ کفر ہے۔ اب اس کے کچھ آدمیوں نے ان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، گرما گرمی ہو گئی، چاقو مار دیا، ایک آدمی مر گیا، 10-20 زخمی ہو گئے، ہلڑ ہو گیا۔ گورنمنٹ نے کرفیو امپوز کر دیا۔ میں اس وقت بھی ہنسنے لگا، دیکھو تو صحیح، ایک ملا کہتا ہے جائز ہے،
دوسرا ملا کہتا ہے جائز نہیں. اب جو کبھی ہم ہوئے تو ایک مشنری کہتا ہے کہ ہاتھ کھلے رکھ کو تم نماز پڑھو, دوسرا مشنری کہتا ہے کہ نہیں ایسا رکھو, تو دو مشنریوں کے تنازع میں ہماری جماعت میں کبھی جھگڑا نہیں ہوئے گا. کیوں نہیں ہوئے گا؟ ہمارا مالک سیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ دے گا کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے, سب کے سر جھک جائیں گے. ہمارے ہاں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اسماعیلی مذہب میں کبھی بھی دو پارٹیاں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نکل جاوے مذہب چھوڑ کے, لیکن مذہب کے اندر رہ کے دو پارٹیاں ہو نہیں سکتی. ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی. یا تو حضرت امام کو مانو یا نکل جاؤ. لیکن جماعت کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا, ہمارے مذہب میں نہیں ہو سکتا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ 2000 سولجروں کے ساتھ اور ان کی بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مولا آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے کرمان کی گورنری چھوڑ کے اور بلوچستان کے راستے سے ہندوستان چلے آئے. کیونکہ ایران کا اس وقت جو بادشاہ تھا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا سالہ تھا, وہ فتح علی قاجار کا لڑکا تھا اور اس کی بہن حسن علی شاہ ماں باپ کی بیوی تھی. مگر وہ جو وزیر اعظم جو آکاشی تھا اس نے یہ شوشہ چھیڑ دیا اور بہنوئی اور سالے کے درمیان دشمنی کرا دی. مولا کو یہ پسند نہ آیا کہ میں اپنی بیوی کے بھائی کے سامنے لڑوں. مولا نے ایران چھوڑ دیا. مگر یہ ایک بہانہ تھا, پیروں سے کیا ہوا وعدہ تھا 500 برس پہلے, کیا مولا تو ہندوستان آ, جمپو دیپ میں آ. اور مولا نے کہا میں آؤں گا. وعدہ کیا 500 برس پہلے اور آیا. یہاں چھوڑ کر میں آپ کو بات سناؤں. 1954 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں, آج جس کو ہم زائر کہتے ہیں, اس وقت وہ بیلجین کانگو تھا اور روانڈا بورونڈی اور زائر یہ تینوں ملک کانگو کہلاتے تھے. بیلجین سرکار اس کے ماسٹر تھے اور ہماری جو کاؤنسل تھی اس کا ہیڈ آفس بجمبورا میں تھا, جس کو آج بجمبورا کہتے ہیں. کاؤنسل کا پریسیڈنٹ کاؤنٹ حسن علی راجن گزر چکے ہیں, مولا کی رحمت میں پہنچ گئے. ایک جماعتی کام کے لیے ملنے گئے. بعد میں عرض کی خداوند میں ایک عرض کرتا ہوں. کیا ہے عرض کی خداوند؟ آپ ایسٹ افریقہ بہت دفعہ آئے, مڈغاسکر گئے, موزمبیک گئے, لیکن ہمارے پاس آپ کبھی نہیں آئے. خداوند آپ کانگو پدرا منی کرو. مولا فرمایا حسن علی ہم ضرور آئیں گے, انشاءاللہ ضرور آئیں گے. تو ادھر کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگجی بیٹھے تھے. کہا خداوند کیسے جائیں گے ادھر؟ کچے راستے ہیں, ایئرپورٹ بھی کچی ہے اور چھوٹے چھوٹے 2 یا 4 پیسنجر کے پلین اترتے ہیں. خداوند اس میں تو آپ مسافری نہیں کر سکو گے. عبداللہ ہم جب ہی جائیں گے انشاءاللہ بڑے پلین اتریں گے, بڑی ایئرپورٹ ہوئے گی. 54 کا وعدہ 58 کے اندر شاہ کریم حضرت امام نے پورا کیا. بڑے پلین میں آیا اور ٹارمک کیے ہوئے بہت اچھے راستے بھی تھے اور ایئرپورٹ بھی بہت اچھی تھی. وعدہ کیا سلطان محمد کے زمانے میں, پورا کیا شاہ کریم کے زمانے میں. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ابھی کہی لنک آپ کو, کہ نور جو ہے وہ ہمیشہ قائم ہے. بدن ہے وہ کپڑے کی طرح ہے, بدلتا رہتا ہے. امام ایک ہی ہے, امام ایک ہی ہے. اگر مولا مرتضی علی 1400 برس پہلے ٹھنگنا قد, بھرا ہوا بدن, بال نکلے ہوئے, بھوئیں مولا کی دونوں مل جاتی تھیں, گول داڑھی تھی, یہ کانوں کی لویں تھی, یہ ایسا ملی ہوئی تھی ساتھ. میں نے علی کا آپ کو حلیہ بتایا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام لمبے قد کے تھے, خوبصورت تھے, بھرے ہوئے شانے تھے, اور حضور کی آنکھیں اپنے نانا مبارک سے ملتی تھی.
رسول اللہ کی جو آنکھیں تھیں وہ ایسی تھی، پتہ لگتا تھا کہ ابھی سو جائیں گے، ابھی سو جائیں گے، ابھی سو جائیں گے، غنا میں رہتی تھی آنکھیں۔ نبی کریم عموماً باتیں کرتے تھے تو نگاہ نیچی ہی رہتی تھی، کبھی کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو انسان کا کلیجہ ہل جاتا تھا، اندر ایک قسم کی کرنٹ لگ جاتا تھا۔ تو ہر زمانے کے امام کے الگ الگ حلیے ہیں، مگر نور ایک ہی ہے۔ میں نے کل پرسوں کی درواز میں کہا ہمارے مذہب کے بہت سیکرٹ ہے، مگر کوئی ڈھونڈنے والا چاہیے۔ اب ہم جب نماز حاضر امام کے نام لیتے ہیں نماز میں، یعنی دعا میں، دعا اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو جب آتا ہے بحق کے مولانا علی، بحق کے مولانا الحسین، مولانا زین العابدین، مولانا محمد الباقر، عام طور پہ آپ اس وقت کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو جب اماموں کی اٹھیاں، اماموں کے نام، پاک اماموں کے نام؟ ارے وہ امام کا نام لینے سے ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے، امام کا پاک نام ہے۔ پاک تو صاحب جنو نام چھے تین جم پیے سا اساس دور ماں دیکھو دل ماں ہے وسے جم چمپا پھول ماں ہے واس۔ مولا کا نام پاک ہے۔ 4 برس پہلے جب یہ امریکہ گئے تو مولا نے اسٹوڈنٹس کو فرمایا تم لوگ بہت بزی ہو، شام کو کلاسز ہوتی ہیں، دن کو بھی تمہاری بہت سی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، کبھی کبھی تم کو فرصت نہیں ملتی دعا پڑھنے کی، لیکن جب بھی دعا کا ٹائم آوے تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے میرا نام لینے میں، ایون اے فریکشن آف اے سیکنڈ، تو تم کو دعا کا فائدہ ملے گا۔ پھر جب بھی ٹائم ملے دعا پڑھ لو۔ مولا کا نام لینے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی دیر بھی نہیں لگتی، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم اپنے دل میں اس کا نام لے سکتے ہیں، مگر وہ نام لینے سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ یہ تمام امام جو ہیں وہ پاک ہیں۔ ہم جب امام کی پٹھیوں میں نام لیتے ہیں تو دینداروں، اگر آپ چاہو، یہ چاہنا صرف اتنا ہی نہیں کہ میں ایسا چاہتا ہوں، یہاں چاہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ آپ اس کے لیے تیار بنو۔ تو جب مولا علی کا نام لیا جائے تو مولا علی کی پکچر آپ کو نظر آئے، جب حسین کا نام لیا جائے تو مولانا حسین کی فوٹو آپ کو دکھائی جائے، جب امام وفی احمد کا نام لو تو امام وفی احمد کی فوٹو دیکھو۔ آپ تمام 49 امام، حضر امام دنیا بھانے بھرے نا کدھر ہے، اس وقت اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکو۔ ہماری جو دعا ہے وہ ہمارے مذہب کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی طرح ہے۔ 2 چیزیں، دسوند اور دعا، ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ہم ان فاؤنڈیشنز میں پورے ہوئے تو ہمارے یہ لاکھوں بھائی جو رشیا میں، چین میں اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے 1000 سال سے کبھی حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا، 1000 سال سے ان کے پاس کوئی ایسا پیر بھی نہیں گیا ہے، ان لوگوں نے اپنا ایمان 1000 سال سے سلامت رکھا۔ باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے بیٹے کو، بیٹے کے بیٹے سے، آج ہزاروں سال سے یہ اپنا ایمان سلامت رکھ بیٹھے۔ میں بسا اوقات ان کے اندر گیا ہوں، ان کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، ان کے ساتھ دعائیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بعض جگہوں کے اوپر تو یہ جماعت خانے میں آتے ہیں، جس کو عام طور پہ جماعت خانہ کہتے ہیں، کوئی بڑی جگہ پہ نہیں تو خانقاہ کہتے ہیں، درگاہ کہہ دیتے ہیں۔ شام کے وقت میں ایران کے شمالی علاقے کی، کہ جو ایک طرف افغانستان سے دوسری طرف رشیا سے ملا ہوا ہے،
ان علاقوں کے اندر میں گیا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں. شام کو ساری جماعت آ جاوے. چھوٹا سا گاؤں ہے, سارا گاؤں اسماعیلی ہے. عورت مرد بچے بال سب شام کو جماعت خانے آتے ہیں اور پھر ادھر آ کے وہ لوگ اپنی زبان کے اندر قصیدے پڑھتے ہیں, پھر دعا پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر مکھی یا کمڑیا کچھ تسبیح نکالتے ہیں. کھڑے ہو کے جب تسبیح نکالتے ہیں تو میں حیران ہوا, مکھی کی تسبیح زمین تک لگتی تھی بلکہ زمین پہ پھیلی ہوئی تھی. بعد میں پتہ لگا 501 دانے کی تسبیح ہے اور ساری جماعت کھڑی ہے. یا علی یا علی, اس رفتار سے 500 دانے نکالو تو گھنٹہ لگ جاتا ہے, سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے. عورتیں بھی کھڑی ہیں, مرد بھی کھڑے ہیں, بڈھے بھی کھڑے ہیں. کیا ان لوگوں کا ایمان, کیا ان لوگوں کی محبتیں. پھر جب گنان بولتے ہیں یعنی قصیدہ پڑھتے ہیں تو ایک پاٹ مکھی صاحب پڑھیں گے, ایک کمڑیا صاحب پڑھیں گے, ایک ان کے بازو والا. اگر وہ پاٹ ختم ہو گئے تو واپس ریپیٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ساری جماعت باری باری ایک ایک پاٹ ایک ایک شعر پڑھے گی. اور گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں اس کو انکریج کرتی ہے, تو بھی بول. تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں وہ 2 3 4 برس کا بچہ بھی یہ قصیدہ بولتا ہے. دعا کرائی جاتی ہے. بعد میں جو جوان ہیں وہ چلے جاتے ہیں. بڑی عمر کے جو دادے دادیاں نانے نانیاں ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے بھی رات گزاری ہے. چادر لے آتے ہیں, کمبل لے آتے ہیں اور گھٹنے اونچے کر کے لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح ساری رات بیٹھتے ہیں. کوئی لمبا پاؤں نہیں کرتا, کوئی سوتا نہیں ہے. ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے. انہوں نے ظاہری طور پر امام کو کبھی دیکھا نہیں ہے. ارے بعض علاقوں میں انہوں نے حضرت امام کی فوٹو بھی نہیں دیکھی. مگر ان لوگوں کا ایمان کیسا. ان لوگوں کو دینداروں, ہماری جو دعا ہم روز کی پڑھتے ہیں ان دعا کے اندر ان کو دیدار ہوتا ہے. دعا میں ان کو دیدار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جب امام کی ہم پٹھیاں پڑھتے ہیں یہاں ان کو دیدار ہوتا ہے. جب امام کی نام آوے تو آپ اس کے اوپر صلوات پڑھو. ابھی اس کے اوپر صلوات پڑھنے جائیں گے تو 3 4 نام نکل جائیں گے. تو پھر جب نام لیا جائے مولانا علی, آپ جلدی سے دل میں کہو علیہ السلام. یہ سلام ہے نبیوں اور اماموں کے اوپر. مولانا زین العابدین علیہ السلام, مولانا جعفر صادق علیہ السلام, مولانا ابو ذر علی علیہ السلام, مولانا المستنصر باللہ علیہ السلام. آپ یہ 50 ناموں کے اوپر, اور اس کے پہلے ہم نے پنجتن پاک کا نام لیا تو یہ 50 اور وہ 5 55 اور ایک دفعہ پہلے پاٹ کے اندر بھی درود آتا ہے. اگر ایک دعا میں ہم 56 دفعہ درود پڑھیں تو 3 دعاؤں کے اندر آپ خیال کر لو کہ 168 دفعہ 168 ٹائمز ہم روز درود پڑھیں. کیسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے یہ. اور درود وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ تم صلوات بہت پڑھو تاکہ تمہارے دشمن دفاعوں میں تمہیں طاقت ملے, دین و دنیا کے اندر بلند بنو, اور جب گزر جاؤ تو بہشت کے دروازے تمہارے لیے خوش آمدید میں کھلے ہوئے. صلوات ہمارے مولانا حضرت امام کی روحانی مہمانی ہے. علی نبی کی مہمانی ہے. علی نبی کا نور شاہ کریم صلوات اللہ حضرت امام ہے. یہ علی نبی کا نور ہے. ہم اسماعیلی مسلمان ہیں. اسلام کے اندر نبی کے زمانے میں بھی ایک گروپ نہیں تھا. 100% تمام مسلمان نبی کی حیاتی کے اندر بھی یکجہت نہیں تھے. نبی کی حیاتی کے اندر بھی کم از کم 2 یا 3 گروپ تھے. اس وقت ان کے کوئی نام نہیں تھے.
مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے بھی اس بات کے لیے قرآن پاک میں فرمایا، خدا نے 2 قسم کے نام مومنوں کے رکھے۔ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ان کو خدا نے مسلمین کے طور پہ یاد کیا ہے، مگر جو مذہب میں عبادت میں اتر گئے اور جن کا یقین بالکل کامل تھا ان کو خدا نے مومنین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے امت محمدی کے اندر 2 قسم کے فرقے کیے ہیں، ایک مومنین کے، ایک مسلمین کے، لیکن ایک تیسرا فرقہ بھی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں خدا نے فرمایا، ان کا نام تھا منافقین، کہ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا ضرور مگر زبان سے جان بچانے کے لیے، گردن بچانے کے لیے یا غنیمت کے مال میں حصہ لینے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر نہ اسلام تھا نہ ایمان تھا، ان کو خدا تعالیٰ نے منافقین کہا ہے۔ تو خود اللہ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر 3 قسم کے فرقے اسلام کے اندر مانے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مسلمین بھی تھے، مومنین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ رسول اکرم کہتے ہیں، مومن کی نشانی بتاتے ہیں، نبی فرمایا حب العلی ایمان، ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت۔ حب العلی ایمان، بغضہ کفر و نفاق، جو علی سے بغض رکھتا ہے یعنی علی کو برا سمجھتا ہے، فرمایا یہ کفر اور نفاق ہے۔ یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے۔ علی ہی ایمان کی نشانی ہے۔ 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ دار السلام آئے، جہاں میں نے 40 برس نکالے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ تخت پہ بیٹھے، کہتے ہیں میں اتنے دنوں سے تم کو دنیاوی اور تمہارے بزنس اور اکنامک باتوں کی اور تمہارے رہنے کے مکانوں وغیرہ کی دنیاوی ترقی کی باتیں کرتا رہا، لیکن آج میں تم کو ایک مذہبی فرمان کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب چیزیں آ گئی۔ مولا فرمایا علی نبی کے گدی پہ بیٹھے ہوئے جو حضرت امام ہے اس سے محبت رکھو، تو ساری جتنی بھی مذہب کی یعنی ہمارے اعمال ہیں وہ اس میں سما گئے۔ مولانا حضرت امام سے محبت، اور یہ محبت جو ہے حضرت امام کی، خدا کہتا ہے محمد کو، ان کو کہو کہ میں نے رسول بن کے تمہیں دین اسلام سے روشناس کرایا۔ قل، ان کو کہو، لا اسألکم اجر رسالت، اے محمد مسلمانوں کو کہو کہ رسول بن کے میں نے تمہاری جو خدمت کی، تمہیں کفر سے، اندھیرے سے نکال کے میں نے تم کو نور دکھایا اور اسلام دین بتایا، مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا سوا اس کے کہ مودۃ فی القربہ، میری جو اہل بیت ہے اس سے محبت رکھو۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر میری جو اہل بیت ہے اس سے محبت رکھو۔ خود خدا بھی اہل بیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ ہم تو بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم اسماعیلی فرقے کے اندر، اس طریقت کے اندر، رسول پاک کے بتائے ہوئے اس دین کے اندر، رسول پاک کی بتائے ہوئی روایات کے اوپر ہم اسماعیلی چلتے رہے۔ میری وعظوں کے اندر تھوڑا ایسا آتا رہا کہ رسول اکرم دسوند لیا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، رسول اکرم مہمانی قبول کرتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ رسول اکرم نے خود ناندی بھی کی ہے، جو کہ لفظ ناندی برابر نہیں ہے، عربی زبان کے اندر نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو، مگر ہم نے اس ورڈ کو اپنے اسماعیلی طریقے کے اوپر بنا لیا ہے۔ نادی سے ہم وہ مراد کرتے ہیں کہ جو حضرت امام کی مہمانی ہم اپنے گھروں سے کھانے پینے
یا جنسیات کے اندر ہم لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم کپڑے لے آتے ہیں, کبھی کبھی زیور لے آتے ہیں. یہ مولانا حضرت امام کی مہمانی کے طور پہ ہے. تو جو شخص نادی کرتا ہے نا, حقیقت میں اس کو نادی کہنا چاہیے. اور نادی جو ہے یہ تو مہمانی ہے. تو آکشن کرنا وہ چیز کے جو راہ خدا میں بخشی دے دی جاوے, رسول اکرم نے نادی بھی کی ہے. ایک آدمی آیا, جب موقع ملا تو عرض کی, یا حضرت میں سخت پریشان ہوں, بہت غریب ہوں, 2-3 دن سے کھایا بھی نہیں, آپ میرے اوپر رحمت کرو, مجھے کچھ مدد کرو. حضور نے فرمایا بھیک مانگنا اسلام میں جائز نہیں, محنت کرو. کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہتے سرکار کچھ نہیں, یہ میری ایک روا ہے, یعنی چادر کی طرح کمبلی جیسی تھی. حضور نے فرمایا اور کچھ؟ کہتے سرکار اور کچھ نہیں, ایک لنگی کی طرح تہمت باندھا ہوا تھا. حضور فرمایا یہ اوپر کی چادر لاؤ. حضور نے وہ لے کے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا کہ میں اس کی بولی بولتا ہوں, آکشن کرتا ہوں. تو 3-4 آدمیوں نے چونکہ رسول پاک کا ہاتھ لگا تھا تو اس کی قیمت سے زیادہ اس کو قیمت آفر کی گئی. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ حضرت امام کی باتیں بتاتا رہتا ہوں. رسول اکرم کے ہاتھ لگے تو جتنی قیمت کے وہ لائق تھی اس سے زیادہ کی قیمت پہ وہ بکی. حضرت امام دار السلام آئے 1966 میں. عموماً مولا ایسا نہیں کرتے, لیکن اس دن کوئی خاص مقصد ہوگا مولا کا. مولا اٹھتے وقت یعنی جا رہے تھے تو مہمانی کا فروٹ کا بڑا تھالا پڑا تھا, اس کے اوپر انگور پڑے تھے. حضرت امام نے ایک انگور توڑا, منہ میں ڈالا, بولا تو چلے گئے. اب جماعت پیچھے پڑ گئی مکھی صاحب کے کہ مکھی صاحب یہ انگور کی ناندھی کرو, کیونکہ اس میں سے ایک دانہ حضرت امام نے کھایا ہے, حضرت امام کا ہاتھ لگا ہے. رسول خدا نے وہ روا بیچی, وہ جو کمبلی جیسی چادر جیسی تھی اس کی قیمت اتنی نہیں تھی, لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے, توقیر و عزت کی وجہ سے لوگوں نے اس سے زیادہ پیسے دیے. اب یہ انگور زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے اندر 100 یا 125 شلنگ کے تھے. تو ایک نادی کرنے والے نے مکھی کے کہنے سے وہ سارا اتنا بڑا گچھا اٹھایا تو اس کی ناندی شروع ہوئی. تو کسی نے کہا مکھی صاحب یہ تو ایک آدمی لے جائے گا. تو مومنوں پھر مکھی صاحب نے 5-5 دانے کیے, 5-5 دانے. اب 5 دانے 100 روپے میں, 100 شلنگ میں, 125 شلنگ میں, 150 شلنگ میں. یہاں پیسے کی بات نہیں تھی, یہاں بات یہ تھی کہ اس دھنی نے ہاتھ لگایا, اس میں سے ایک دانہ کھایا ہے. یہ محبتوں کی بات ہوتی ہے جو ہم اسماعیلی زیادہ جانتے ہیں, دوسروں کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں تو جانے کیا. جس نے ماں نہیں دیکھی, باپ نہیں دیکھا, اس یتیم بچے کو کیا پتہ لگے کہ ماں اور باپ کا لاڈ پیار کیا ہوتا ہے. وہ تو فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اور ادھر ادھر کھا پی لیتا ہے, لیکن جو بچہ اور ماں اور باپ والا ہے اس کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کو ذرا سی بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے دنیا کی یا دین کی تو حضرت امام بے چین ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتا ہے. مولانا حضرت امام ادھر تھے کراچی کے اندر 1964 کے اندر, دسمبر کی بات ہے, 26 دسمبر کو حضرت امام کا ادھر کا پروگرام 2 دن اور تھا. مولا ادھر سے ادھر آ گئے نیروبی کے اندر. نیروبی کو آزادی ملی 2 برس ہوئے تھے اور وہاں کے رہنے والے جو افریقن تھے انہوں نے ایشین کو نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اور چاہتے تھے کہ یہ نکل جائیں. بہت تکلیفیں ہو گئی, بیپار بند ہو گئے, مارا ماری بھی کچھ ہوئی, بزنس کے لائسنس بند ہو گئے. ہماری جماعت اکھڑنے لگی, یعنی دل سے حساب سے بے چین ہو گئی, گھبرا گئے, ڈر گئے. مولانا حضرت امام نیروبی پہنچے, کراچی سے سیدھا نیروبی آئے.
जमात के दरखाने के अंदर आके मौला कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं बैठा हूं। सीना मुबारक पे हाथ रखा, मैं बैठा हूं, डू नॉट वरी, आई विल वरी फॉर यू, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। लाओ तो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा लीडर है या माँ बाप है जो इस तरह कहता है, 1, 2, 4, 10 की बात नहीं, हजारों के लिए सीना मुबारक पे हाथ रख के कहता है, आई विल वरी फॉर यू। क्योंकि वो नूर है, वो मखलूकात का धनी है, वो हमारा मालिक है। हमने अपना सिर उसके पांव पे रखा हुआ है। हमने बैत करके तन मन धन जान माल आल औलाद सब उसके पांव में हमने सरेंडर कर दिया है। इस्माइली मजहब की अगर एसेंस हमको समझ में आ जाए तो इस्माइली मजहब की कोई भी चीज हमें हैरान नहीं कर सकती। हमारा तरीका जो है वो सूफियों से मिलता है। हम अपने आप को सूफी नहीं कहलाते, हम बातूनी कहलाते हैं। सूफी जो होते हैं वो दुनिया से अपने आप को हजर करते हैं। तर्क मवालात जिस तरह होती है वो तारुक दुनिया होते हैं। हम इस्माइली नहीं, हमने दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम किए। ये कोट पटलून जो मैंने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, आपको कभी ख्याल आया कि ये ड्रेस किसने बनाया? जरियाब नाम के एक स्पेनिश इस्माइली ने बनाया 800 बरस पहले। ये उसका डिजाइन, वो दर्जी था, इस्माइली था। यूरोप ने ये चीज सीखी, हमारे उस इस्माइली से सीखी। स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी और यूरोप के लोग पढ़ने के लिए स्पेन में आते थे। यूरोप उस वक्त बिल्कुल जहालत की हालत में था। मुसलमानों की हुकूमत के अंदर स्पेन के अंदर जो रास्ते और ये जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था, यूरोप के ख्वाबो ख्याल में भी ना था उस वक्त। यूरोप ने जो कुछ सीखा है मुसलमानों से सीखा है। और मुसलमानों के अंदर जितने भी अजीम इंसान पैदा हुए उनमें 60% या 2/3 शिया थे और इन शियों में अक्सरियत इस्माइलियों की थी। इल्म और हिकमत की बेहिसाब चीजें हमने दुनिया को दी हुई हैं। ये ऑब्जर्वेटरी उमर खयाम ने पैदा की। उमर खयाम के जमाने के अंदर वो पहला शख्स था कि जिसने एक माउंटेन के ऊपर, हिल टॉप के ऊपर ऑब्जर्वेटरी बनाई थी और उसने बड़े बड़े स्टार्स की स्टडी की थी। ऐसी कई एक चीजें हैं कि जो दुनिया को हम इस्माइलियों ने दी हैं। हम इस्माइलियों ने हजरत इमाम की हाथ के नीचे उसकी हिदायत के अंदर रह के दीन और दुनिया दोनों कमाए हैं। इसलिए हमारा मौला हमेशा हमको कहता रहता है, दुनिया और दीन के अंदर बैलेंस रखो। दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो। अच्छे कपड़े पहनो मगर ऐसे अच्छे नहीं कि तुम मगरूर हो जाओ। अच्छे मकानों में रहो, इस तरह मकान न बनाओ कि तुम जमात खाना भूल जाओ। अच्छी गाड़ियों में जाओ तो इस तरह मत रखो कि तुम जब भी जाओ तो गरीब और अपंग आदमी, अपाहज आदमी, लूले लंगड़ों को तुम हल्की नजर से देखो। हमारे मौला ने हमको दीन भी सिखाया, दुनिया भी सिखाई। मौला कहता है दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो। मगर हम दुनिया में तो बढ़ते चले गए। 11 बरस के बाद आया, कराची की जमात की खुशहाली देख के, कराची जमात की आबादी देख के मौला का शुक्र किया। दिल को बहुत ताजगी और खुशी मिली। बहुत जमात खानों में घूमा, उनके मकानात देखे। लेकिन दीनदारों, जमात खाने की हाजिरियां घट गई, खास तौर पे सुबह की हाजिरी। हालांकि जमात खाना सामने है, जमात खाने में कोई आदमी गिनान बोले तो हम सोते सोते सुन सकते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के हम जमात खाने जाके मौला को सलाम करें, मेरे मालिक तेरी रहमतों, तेरी बख्शिशों, तेरी दुआओं से आज मेरी ये हालत है कि गधा गाड़ी के ऊपर बैठने की तौफीक नहीं थी। आज मेरे पास एक D-2 या इसुजू गाड़ी है। हाँ, सुजुकी है, इसुजू है, ये है, वो है। 50% आदमियों के, हमारी जमात के घरों में 50% गाड़ियां हैं। 60-70% जमात के अंदर खुद के मकान हैं। शायद
परसेंटेज में 2-5 की मिस्टेक होती होगी, मगर इसके करीब करीब जरूर है। हमारा ड्रेस बदल गया, हमारी शक्लें बदली, खाना पीना बदल गया, लेकिन हजरत इमाम की याद थोड़ी घट रही है, वो नहीं होना चाहिए। खास तौर पे सुबह की हाजिरी नहीं, शाम को भी हाजिरी घट गई, क्योंकि हम शाम को बिजनेस करते हैं। कई लोगों के साथ मेरी बातें चीतें हुई तो वो कहता है मैं रात को 11 बजे तक दुकान पे होता हूँ। मैंने कहा फिर रात को 11 बजे दुकान पे होते हो तो 12 से लेके 5 बजे क्या फुटबॉल की ग्राउंड पे होते हो? सुबह आओ। हर इस्माइली बच्चे का यह फर्ज है कि या तो वो रात को शाम के वक्त आवे या सुबह आवे, जो कि फर्ज ये है कि दोनों वक्त आवे। 2 वक्त नहीं बन सकता दीनदारों, कम से कम एक वक्त जरूर इस मौला को सलाम करने के लिए आओ, उसके घर पे आके उसको सलाम करो, या मौला मेरा सर तेरे सामने झुकता है इसलिए कि तूने रहमतें नवाजिशें की हैं। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान में आए, इस बात को 150 बरस हुआ है, और इमाम ने सारे हिंदुस्तान का दौरा किया। पीरों ने मौला के साथ प्रॉमिस किया था कि या मौला तू जम्पू द्वीप में आ, और वो आया। ऐसा आया कि इमाम हसन अली शाह माँ बाप ने वहां सोना पसंद कर लिया। हसनाबाद बॉम्बे के अंदर इमाम हसन अली शाह माँ बाप सोए हुए हैं। उनके राइट साइड में पिरागा शाह खलीलुल्लाह शाहबुद्दीन शाह की यानी पोतरे की कब्र है, और लेफ्ट साइड में शाहबुद्दीन शाह के फर्जंद सैयद अबुल हसन शाह 6 महीने की उम्र में गुजर गए, उनकी कब्र है। मौला हिंदुस्तान में आया तो इधर सो गया। मैं आपको अभी थोड़ी कुछ बात कहना चाहता हूं। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप जब हिंदुस्तान में निकले तो अपने बच्चों की हालत देख के बहुत दफा आंसू निकलते थे, उनको दिलगीर होते थे। बच्चों की खराबी हालत देख के, और खास तौर पे उस वक्त के जामनगर गए, जामनगर के मुखी कामड़िया के साथ उस वक्त वजीर इस्माइल गांगजी, वो भी जो रहते थे जूनागढ़ में, लेकिन मौला के साथ मुसाफरियों पे निकले। ये बात तो बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ यहाँ ऐसे होंगे कि जिनको इल्म नहीं कि हमारे बाप दादा की हालत क्या थी। ये जो लासी और दूसरे इर्द गिर्द के इलाके आज कितने गंदे हो गए हैं। हमको मौला ने यहाँ से निकाल के गार्डन में, और ऐसी हमारी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियों में अच्छे अच्छे मकान दे दिए। उस वक्त हमारी माएं गाय बकरी का छेन गोबर सुखा के अपनी अंगीठियों में जलाती थी, क्योंकि लकड़ी या कोयला खरीदने के पैसे नहीं थे। मौलाना हसन अली शाह ने जब ये देखा इतने दिलगीर हुए कि सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं, और फिर मुखी को और वजीर को कहते हैं मुझे सब घरों में जाना है। तो मुखी कहते हैं मौला ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदावंद उनके घर इस लायक नहीं कि तुम उधर जावे। क्यों लायक नहीं? तो भी मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, पर मौला तुझे बिठाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो जमीन पे सोते हैं। कोई चारपाई होवे तो ठीक है, तू उसके ऊपर बैठ सके। या मौला उनके पास चारपाई नहीं। नहीं, मुझे जाना है। मीरा फूसा को बुला के साहब ने कहा मुझे आना है। वो हाथ बांध के कहता है खुदावंद इस बरस नहीं, नेक्स्ट ईयर आना। नहीं, मुझे इसी बरस आना है। इंसिस्ट किया। कैप्टन अमीर अली को हुक्म किया जाओ उधर बंदोबस्त करवाओ। कैप्टन अमीर अली ने कितनी मेहनत उठाई वहां पहुंचने के लिए, और माँ बाप ये कह के नहीं मुझे जाना है। हसन अली शाह माँ बाप के जमाने की इस बात के साथ कुछ लगाव है। जब अमीर ने बहुत दिन कहा तो मौला के वजीर कहते खुदावंद आपको पांव से चलना पड़ेगा। साहब फरमाया मैंने पहले से 2 बूट की जोड़ियां स्पेशल माउंटेन पे चलने के लिए बना रखी हैं। अच्छा, मौला आया तो आज देखो
آج دیکھو شمالی علاقہ یہ گلگت اور حوزہ سرسبز و شاداب ہو گیا. امام جہاں پاؤں رکھتا ہے ارد گرد آبادیاں بن جاتی ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے آسمان اپنے لیے مقرر کیا سونے کے لیے، راحت کے لیے. اور آسمان جب پہلی دفعہ ہم گئے جدھر تک نگاہ جاتی تھی دوربین لگا کے دیکھو تو گھاس کا ایک تنکا نہیں تھا، بالکل ریت کا ریگستان تھا. میں نے ماتا سلامت کو ایک دفعہ پوچھا، میں بولا اماں مولا کو کیا ہوا کہ یہ جگہ پسند کی؟ نیل ندی کے دریائے نیل کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، 500-550 فیٹ اوپر ہے پانی کی لیول سے. یہ جگہ جزیرہ امام نے خرید لیا، آدھی منزل کے اوپر اپنا نور اسلام رہنے کا مکان بنایا. اور سلطان محمد شاہ ہر برس 2 مہینے جا کے رہا کرتے تھے. اور اپنی نگرانی میں مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنا مقبرہ تیار کرانا شروع کیا اور وہاں جا کے امام سوئے. تو ماتا نے مجھے جواب دیا، میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ یہ جگہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. جہاں امام سلطان محمد شاہ سوئے ہیں وہ موسیٰ نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. اور موسیٰ نبی کے چلے جانے کے بعد فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر خدا کے غضب اترا. ارد گرد تمام علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا ریگستان بن گیا. لیکن آج جا کے دیکھو 57 کے بعد آج اس بات کو کتنے ہوئے 33 ایئرز ہوئے. آج ہر جگہ آپ کو ہریاول نظر آ رہی ہے. اماموں کے قدم پڑتے ہیں. اور ارے اس دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد بھی جو اماموں کے مبارک جسم ہوتے ہیں یا نبیوں کے مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی بھی رحمتیں اور برکتیں چاروں طرف پھیلتی رہتی ہیں. پیر حسن کبیر دین اچ کے اندر سوئے ہیں. اس کے پہلے اچ میں ہر سال قحط پڑتا تھا، کھانا پینا ملتا نہیں تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. پیر حسن کبیر دین جب سے سوئے ہیں ارد گرد کا علاقہ 500 مائل میں آباد ہو گیا. پیر صدر دین سوئے ہیں، پیر شمس الدین سوئے ہیں. نبی کریم کا ذکر دیکھ لو، مدینے میں سوئے ہیں. مولا علی مرتضیٰ نجف اشرف میں سوئے ہیں. جہاں جہاں اماموں نبیوں کے بدن پڑے ہوئے ہیں ارد گرد حفاظت اور آبادی ہوتی ہے. ظاہری طور پہ بھی امام کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور ہم اسماعیلی تو نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک امام سو جاتا ہے فوراً وہی نور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے. جب یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں. مولانا حضرت امام نور ہے، اس کا بدن جو ہے وہ کپڑے ہیں. اور اس کے جو کپڑے ہیں یعنی اس کا جو بدن ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ اور پاک ہے. اگر اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور اس امام نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 90% بھائی بہن ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو مولا کا ہاتھ لگا ہے. کسی کو مہمانی میں، کسی کو چھانٹے میں. محمود غزنوی بادشاہ، افغانستان کا بادشاہ، ایک دن شکار پہ نکلا اور شکار پہ جاتے جاتے ہرن کے پیچھے پڑا، ساتھی چھوٹ گئے، غائب ہو گیا، گم ہو گیا. بڑی مشکل سے سورج کا حساب کر کے چلا آتا تھا تو اپنے شہر کے دروازے کے نزدیک ایک بہت ہی بوڑھا آدمی لکڑیوں کا گٹھا پڑا تھا. گدھے کے اوپر رکھنے کی طاقت نہیں تھی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہنشاہ ہے. گھوڑے نزدیک آیا تو یہ کھڑا ہوا. کیا تکلیف ہے بوڑھے؟ بزرگ. اس نے کہا کہ تم نیچے اتر کے میری مدد کرو. گھوڑے سے نیچے اترا، دونوں نے ہاتھ لگایا، گدھے کے اوپر لکڑی کا گٹھا رکھا. اب بادشاہ اس کو پوچھ رہا ہے اس بوڑھی عمر میں کمر جھکی ہوئی ہے، تم اتنی محنت کا کام کیسے کر سکتے ہو؟ کہتے کیا کروں، میرا جوان بیٹا گزر گیا،
اب میرے یہ پوترے پوتری ہیں، ان کو رزق تو دینا ہے، بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں، تو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے اٹھا لیتا ہوں۔ بادشاہ کے دل میں رحم آیا، پوچھا کہ یہ کتنے میں بیچو گے؟ کہ بس یہی کوئی 4 آنے 6 آنے مل جائیں گے۔ یوں باتیں کرتے کرتے شہر کا دروازہ آیا، یہ گھوڑے کے بیٹھ کے چلا گیا، اور وہاں جو شہر کا وہ دروازے پہ رکھوال سے چوکیدار تھا، کوتوال، اس کو اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو شہنشاہ ہے، سلام کیا، اس کو کہا دیکھ پیچھے ایک بوڑھا آتا ہے، اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اب جب یہ ادھر پہنچا تو چوکیدار یہ سمجھنے لگا کہ ضرور اس نے کوئی جرم کیا ہے، خود دبایا اس کو۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، تم ایسا کرو ہم بیچتے ہیں، آدھے پیسے تم لے لو۔ اگر بادشاہ بیچ میں نہ ہوتا تو شاید وہ مان جاتا، لیکن اس کو پکڑ کے لے گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ اتنی دیر میں تیار ہو کے شاہی لباس پہن کے دربار میں آیا۔ شام ہونے میں ابھی تک دیر تھی، بوڑھا کھڑا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ یہ لکڑیاں کتنے میں بیچو گے؟ بوڑھے کے فوراً کان کھڑے ہوئے، کہنے لگا یہ آواز تو اس مرد کی ہے جس نے لکڑیاں اٹھانے میں مدد کی، ارے یہ تو میرا بادشاہ ہے۔ دل میں بہت خوش ہوا، کہتے حضور 1 سونا مہر کی 1 لکڑی، تیوریاں ڈالی، 1 سونا مہر کی 1 لکڑی۔ امیر وزیر بھی کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا دماغ ٹھیک ہے، تو 4-6 آنے کی لکڑیاں روپیہ مانگ لو تم، اس کا 1 سونا مہر کی 1 لکڑی۔ کہتے سرکار یہ وہ لکڑیاں نہیں ہیں جو 4-6 آنے میں بکتی ہیں، تو یہ کون سی لکڑیاں ہیں؟ کہتے ان لکڑیوں کو شہنشاہ کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے 1 لکڑی 1 سونا مہر کی۔ اگر لکڑی کو دنیا کے شہنشاہ کا ہاتھ لگتا ہے اور وہ سونا مہر کی قیمت بن جاتی، محمود غزنوی نے اس کو کہا کہ اس کی لکڑیاں گن کے اتنی سونا مہریں دے دو اس کو، اس نے میری عزت بڑھا دی ہے۔ تو دینداروں، 2 جہان کا شہنشاہ اگر ہم کو ہاتھ لگا دے وے تو ہماری قیمت کیا ہوئے؟ ارے فرشتے ہم کو سلام کرے۔ حضرت امام کا ہاتھ لگا ہے، کسی کے کندھے پہ، کسی کے سر کے اوپر، کسی کو چھانٹا دیا ہے۔ ہمارے جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور ہم ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، ہم اپنے امام کی قدر نہیں کرتے، اس کے دست شفقت کی برکت والے ہاتھ کی قدر نہیں کرتے، وگرنہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، حضرت امام کے فرمان پہ عمل کیا جائے۔ حضرت امام جو چاہتا ہے اس کو خوش کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے میں۔ مرنا تو ہے ہی دیندارو، کفر میں ہم مریں کہ ایمان میں مریں، امیر بن کے مریں کہ غریب بن کے مریں، ہر بشر کو مر جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے امام کی محبت میں مریں، کیوں نہ ہم اپنے امام کی محبت میں زندگی گزاریں، کیوں نہ ہم اپنے امام کی وفاداری میں رہیں، کیوں نہ اس کو ظاہر میں بھی خوش کریں، باطن میں بھی خوش کریں۔ دنیا تو رہے گی یا نہ رہے گی، ارے آؤ جماعت خانے آؤ، اس کو سلام کرو، سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو، سارا دن اس کے خیالوں میں رہو۔ آپ دیکھو ہم بدیوں سے بچیں گے، برکتیں ملیں گی، دل کی سکون و شانتی ملے گی، راحتیں ملیں گی، جو مانگو گے ملے گا، آسمان کی سلطانیاں ملیں گی، رحمتیں اتریں گی، ہر بدیوں برائیوں سے بچنے کے علاوہ آفت بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آج ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی بھکاری نہیں ہے، کیا یہ کم بات ہے؟ مولانا حضرت امام آپ کے اوپر رحمت کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دین و دنیا کی برکتیں دے وے۔ مولانا حضرت امام تمام آفت بلائیں دور کرے، مولا آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور عطا کرے، آپ کی عبادت بندگی قبول کرے۔ مولانا حضرت امام دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے، مولانا حضرت امام عبادت میں رکھے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ اے جی
نبی محمد بوجھو بھائی تو تمہیں پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تودام لیجئے ہے زندہ. آمین.